نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو قسمتیں ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ ناظرین کرام، آج کل سوشل میڈیا پر احمدیوں کے خلاف اشتعال انگیز مہم میں الزام تراشیوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس کی تردید ہر احمدی کی ذمہ داری ہے تاکہ ماحول میں فتنہ و فساد کی بجائے امن قائم ہو۔ چنانچہ حال ہی میں تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر ایک پروگرام زمانہ گواہ ہے کہ قسط نمبر 124 کے ذریعے قادیانیوں کے ہوش ربا عقائد کے نام سے احمدیوں پر کئی غلط الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ایک بغضا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان پر سورہ والضحیٰ اور کوثر وغیرہ کی قرآنی آیات نازل ہوئیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں۔ ناظرین کرام، قرآن شریف سے ثابت ہے کہ خدائے خبیر و متکلم کی کوئی صفت کبھی بھی معطل نہیں ہوتی۔ چنانچہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں تو فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں۔ فرشتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ آگے 3 آیات کا ذکر ہے جو فرشتے ان مومنوں کو مخاطب کر کے الہام کرتے ہیں۔ ان میں پہلی آیت یہ ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ آیت 31 ہے کہ اے استقامت اختیار کرنے والے مومنوں، تم خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ، بلکہ اللہ کی جنت کی بشارت پاؤ جس کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے۔ اور فرشتے ان پر اس آیت کی بھی وحی کرتے ہیں۔ اور آگے دوسری آیت یہ ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی وہ فرشتے ان مومنوں کو الہام کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے دنیا و آخرت میں وہ کچھ ہے جو تمہارے نفس خواہش کریں گے اور جو تم مانگو گے۔ اور تیسری آیت جو فرشتے انہیں وحی کریں گے یہ ہے، نزلا من غفور الرحیم۔ یہ آیت 33 ہے حامیم السجدہ کی۔ یعنی یہ سب انعام بخشنے والے اور رحم کرنے والے خدا کی طرف سے بطور میزبانی کے ہے جو ان مومن مہمانوں کی خدا تعالیٰ کرے گا۔ 6 صدی کے بزرگ صوفی شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ولیوں کے دل پر نازل ہونا منقطع نہیں ہوا، باوجود کہ وہ ان کے پاس اصلی صورت میں محفوظ ہے، لیکن ان کو نزول قرآنی کا مزہ چکھانے کی خاطر وہ قرآن ان پر دوبارہ نازل کیا جاتا ہے، اور یہ شان صرف بعض اولیاء کو عطا کی جاتی۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو نیکی میں ترقی کرتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ تجھے اتنی عزت دے گا کہ تجھے سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
مخاطب کیا جائے گا۔ اور فتوح الغیب میں وہ آیت یہ لکھی ہے بِأَنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ امین، یعنی آج سے تو ہمارے ہاں بڑی عزت اور بڑی امانت والا ہے۔ امت محمدیہ میں آنے والے مسیح موعود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عیسیٰ، کہ جب وہ مسیح آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی کرے گا۔ اور ظاہر ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ وحی قرآن کے سوا اور کسی کتاب توریت یا انجیل کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب آنے والا عیسیٰ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا تو وہ لازماً احکام قرآنی پر ہی عمل کروائے گا، اور فرشتوں کے ذریعے اسے قرآن کی ہی وحی ہوگی جو وہ فرشتوں سے سیکھ کر آگے پھر مولوی حضرات کو سکھائیں گے۔ یہی بات علامہ شارانی نے حضرت محی الدین ابن عربی کے مذہب کے طور پر لکھی ہے کہ آنے والے مسیح کو شریعت محمدیہ کی وحی ہوگی۔ امت کے ایک اور بزرگ حضرت خواجہ میر درد مرحوم گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام یہ ہے علم الکتاب، اس میں 2 درجن سے زائد الہامات انہوں نے ایسے لکھے ہیں جو قرآنی آیات کی وحی پر مشتمل، اور ان میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 215 بھی ہے جس میں خاص طور پر رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو انذار اور تبلیغ کریں، اور وہ آیت یہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اس لیے یہ خیال بھی درست نہیں کہ جن آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں خطاب ہوا ہے وہ کسی اور کو الہام نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ایک مثال ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت میں ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، انہیں سورہ حج کی آیت نمبر 108 الہام ہوئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہی آیت جب اس زمانہ کے مسیح و مہدی کے دعوے دار حضرت مرزا صاحب کو الہام ہوئی تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہونے والی یہ آیت ان کو کیوں الہام ہو گئی۔ اہل حدیث کے چوٹی کے بزرگ حضرت مولوی عبداللہ غزنوی صاحب گزرے ہیں، جن کو قرآن شریف کی متعدد آیات الہام ہوئیں، اور وہ حسن اتفاق کہ سورہ ضحیٰ، سورہ علم نشرہ اور سورہ کوثر کی آیات ہیں، اور یہی آیات جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے جو مولوی عبداللہ غزنوی صاحب کو الہام ہوئیں، یہی آیات حضرت بانی جماعت احمدیہ کو بھی الہام ہوئیں۔ اور جو لوگ آج حضرت مرزا صاحب پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے مولوی عبداللہ غزنوی صاحب پر بھی اعتراض کیا تھا، اور اس زمانے میں ان کے صاحبزادے جو اہل حدیث کے بڑے بزرگ تھے انہوں نے اس سوال کا جواب دیا تھا، اور ان کے اس جواب پر پھر وہ علماء جو اعتراض کرنے والے تھے مولوی غلام علی قصوری صاحب وغیرہ وہ خاموش ہو گئے۔ ان کا جواب یہ تھا کہ اگر کسی پر ان آیات کا القاء ہو جس میں خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، جیسے علم نشرح لک صدرک کہ کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا، یا سورہ ضحیٰ کی آیت وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اللہ تعالیٰ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ بطریق اعتبار یہ مطلب نکالا جائے گا کہ انشراح صدر اور رضا اور انعام ہدایت کے جس لائق یہ شخص ہے علی حسب مراتب، اس شخص کو بھی نصیب ہوگا، اور اس امر و نہی میں اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال میں شریک سمجھا جائے گا۔ یہی بات حضرت بانی جماعت احمدیہ نے فرمائی ہے جو الہامات آپ کو ہوئے ان کے بارے میں۔
آپ فرماتے ہیں میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کی پیروی نہ کرتا۔ میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔